السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن۔ تو اسٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں میڈم کیوری کے بارے میں، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ میڈم کیوری اور پروفیسر کیوری نے ریڈیم کے بارے میں جو انہیں معلوم کرنا تھا اس پہ کام کرنے لگے، اس پہ تجربات کرنے لگے، اور ان کے تجربات کے دوران انہیں بہت سارے مسائل پیش آئے اور بہت سارے مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور کبھی کبھار پروفیسر کیوری جو ہے کئی بار مایوس بھی ہو جاتے تھے، لیکن میڈم کیوری نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے پروفیسر کیوری کی بھی ہمت بڑھائی اور اپنے تجربات کو کنٹینیو رکھا۔ تو آج یہاں سے آگے کریں گے ہم 1902 عیسوی۔ یہاں سے 1902 عیسوی کی ایک رات کو وہ لمحہ آ گیا جب میڈم کیوری کو اس کی محنت کا پھل ملنے والا تھا۔ 1902 عیسوی کی ایک رات کو وہ لمحہ آ گیا، وہ وقت آ گیا جب میڈم کیوری کو اس کی محنت کا پھل ملنے والا تھا، یعنی کہ جس پہ وہ کام کر رہے تھے وہ آخر کامیاب ہونے والا تھا۔ تجربہ گاہ میں کام کر کے دونوں گھر آئے، لیکن آرام کیے بغیر تجربہ گاہ میں واپس آئے۔ تجربہ گاہ میں لیبارٹری میں انہوں نے بہت کام کیے، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر آرام کیے بغیر واپس آئے پھر سے لیبارٹری میں۔ انہوں نے کھڑکی سے تجربہ گاہ میں ایک نگاہ ڈالی تو مبہوت ہو کر رہ گئے، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا گھر واپس آ کے کھڑکی سے تجربہ گاہ کی طرف یعنی کہ لیبارٹری کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، وہ حیران ہو کر رہ گئے، وہ دونوں حیران ہو گئے۔ اندر اندھیرے میں میزوں پر رکھے پیالوں سے دھیمی دھیمی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ تو اندر جہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے وہاں اس ٹیبل پہ جو کپس رکھے تھے جن میں کیمیکلز تھے، تو وہاں سے دھیمی دھیمی شعاعیں یعنی کہ ہلکی ہلکی کرنیں وہاں سے نکل رہی تھی۔ میڈم کیوری ایک میز پر جھک گئے، نیلی نیلی روشنی ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ تو میڈم کیوری ایک میز پر ایک ٹیبل پر جھک گئے وہاں پہ دیکھنے کے لیے اس پیالے میں، تو ان کے چہرے پہ نیلی نیلی یعنی کہ بلیو کلر کی ایک روشنی ان کے چہرے پہ پھیل گئی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑے اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آہ کیسی حیرت انگیز روشنی ہے، آخر ہم نے اسے پا ہی لیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا وہاں سے ریز نکالتے ہوئے تو بے ساختہ ایک دم سے ان کے منہ سے یہ نکلا کہ آہ کیسی حیرت انگیز روشنی، کیسی حیران کن روشنی ہے، کتنی عجیب روشنی ہے، آخر ہم نے اسے پا ہی لیا۔ تو آخر ہم نے اسے پا ہی لیا، آخر ہمیں یہ مل ہی گئی۔ پروفیسر کیوری کی بھی خوشی کا کوئی انتہا نہ رہی۔ تو پروفیسر کیوری بھی بہت خوش ہو گئی، ان کی محنت کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جس پہ کام کر رہے تھے اب انہیں وہ مل گیا تھا، ان کی محنت کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ نیا جوہر ریڈیم تھا، اور یہ جو نیا جوہر انہوں نے جس کے بارے میں پتہ کیا ہے وہ کیا تھا؟ ریڈیم تھا۔ اب دنیا میں اس سائنسدان خاتون کا نام پھیل گیا۔ اب جب انہوں نے ریڈیم کے بارے میں معلوم کیا تو ریڈیم کی وجہ سے اس خاتون کا یعنی کہ میڈم کیوری کا نام سائنس کی دنیا میں ان کے نام پھیل گئے، یعنی کہ فیلڈ آف سائنس میں وہ مشہور ہو گئے۔ اگلے سال 1903 عیسوی میں انہیں طبیعت میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز عطا کیا گیا، اور نیکسٹ ایئر 1903 عیسوی کو انہیں کیمسٹری میں انہیں دنیا کا سب سے بڑا انعام ملا جسے ہم نوبل پرائز کہتے ہیں۔ تو 1903 عیسوی کو انہیں نوبل پرائز ملا۔ تو آج اتنا ہی کریں گے، کل اس سے آگے کریں گے۔ یہاں پہ جو ورڈ میننگ ہے یہ آپ اپنے کاپی پہ نوٹ کریں گے۔ علم طبیعت وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کیمسٹری کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کاپی پہ نوٹ کرنا ہے۔ تجربہ گاہ وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں، یا پھر آپ لیبارٹری کہہ سکتے ہیں۔ مبہوت حیران یا پھر ہکا بکا، شعاع کرن یعنی کہ ریز، جوہر مادہ یعنی کہ اب سائنس کے لینگویج میں آپ ایٹم کہہ سکتے ہیں، تو جوہر کہتے ہیں ہم مادہ کو۔ مہلک ہلاک کرنے والی، بے ساختہ
ایک دم، کرامت مفید یا پھر فائدہ مند، جوہر ہم وہ چیز جو بذات خود قائم ہو یا پھر قیمتی پتھر کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ورڈ میننگ ہے یہ آپ اپنے کاپی پہ نوٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم اس سے آگے کریں گے۔ خدا حافظ۔